الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام مشائخین اعظام، علماء کرام، مہمانان خصوصی اور ذمہ داران اجلاس، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دو موضوعات پر رکھا گیا ہے۔ ایک تو تحفظ ناموس رسالت اور دوسرے عظمت قرآن پر۔ میں دوسرے موضوع کو لیے ہوئے آپ کے سامنے مختصر سی بات کروں گا۔ تحفظ ناموس رسالت پر مجھ سے پیشتر مقرر حضرت مولانا ظہیر احمد رشادی صاحب نے آپ سے خطاب کیا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید فرقان حمید و آفاقی اور آسمانی مقدس کتاب ہے، جو کتاب ہم سب کے لیے ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت دینے والی بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو بھیجنے والا بھی بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پروردگار جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے جہاں تورات و زبور و انجیل اور دیگر صحیفوں کو نازل فرمایا، وہیں پروردگار نے اس کتاب مقدس قرآن مجید کو آخری آفاقی کتاب بنا کر نازل فرمایا۔ اس کتاب کو بھیجنے والا بھی بے مثال ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو لانے والے وہ بے مثال فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو قوت امین کہا۔ یہ قوت والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ قوت والے اس لیے کہا کہ آسمان سے زمین تک کے اس طویل فاصلے میں کسی میں یہ ہمت نہیں کہ جبرائیل امین کی طاقت کے مقابلے میں ان کی جانب سے ان کے ذریعے سے جس کتاب کو بھیجا جا رہا ہے، اس کتاب کو چھین لیا جائے، کسی کی مجال نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو جبرائیل امین لاتے ہیں، لانے والے بھی بے مثال ہیں۔ اور یہ کتاب جس قلب مبارک پر اتاری گئی ہے، وہ قلب مبارک بھی بے مثال ہے۔ وہ ہے قلب نبی، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے کہا اعلیٰ قلبی، کہ پیغمبر ہم نے اس کتاب کو آپ کے قلب پر اتارا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اس امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ حق پر مبنی کتاب ہے، والحق، یہ کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ آسمانی کتاب قرآن مجید ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے دائیں سے آ سکتا ہے، نہ اس کے بائیں سے آ سکتا ہے۔ باطل کسی بھی رخ سے، کسی بھی جہت سے اس قرآن مجید میں داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ کتاب حق ہے، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریف سے بچایا ہے۔ تورات آئی، تحریف کا شکار ہوئی، انجیل آئی، تحریف کا شکار ہوئی، زبور آئی، تحریف کا شکار ہوئی، اس میں عدل بدل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو کتاب
آج تک بھی محفوظ ہے، اس کی منزلیں بھی محفوظ ہیں، اس کی صورتیں بھی محفوظ ہیں، اس کی آیتیں بھی محفوظ ہیں، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے حروف بھی محفوظ ہیں، اور 1500 برس تقریباً گزر گئے ہیں، لیکن آج تک اس قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ اور جب دنیا نہیں رہے گی، جب یہ قرآن نہیں رہے گا، یہ دنیا اس قابل نہیں رہے گی کہ دنیا کا وجود رہے، اس لیے کہ قرآن سے اس دنیا کا وجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کیوں محفوظ ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے سازش کرنے والے لوگ اس قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے مٹانے والے شیطان، تو مٹ جائے گا، تیرے مٹنے کے اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا۔ قرآن مٹنے کی بات تو دور کی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو 26 آیتوں کو لے کر نالائق بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھ، اس قرآن مجید کو مٹانے کی سزا دنیا ہی میں تجھ کو مل کر رہے گی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ بزرگان محترم، یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکوں میں رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے؟ یہ کتاب صرف جہیز میں دینے کے لیے اتاری گئی ہے؟ یہ کتاب صرف قسم کھانے کے لیے اتاری گئی ہے؟ کیا یہ قرآن صرف تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، اب ہم سب کو جاگنا ہے، اور جس قرآن مجید پر ہم نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں ان نالائقوں کو ہمت ہوئی ہے۔ اگر مسلمان اس قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لاتے، اس قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے، اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور تسلیم کرتے، اس قرآن مجید کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے جو لوگ اس قرآن مجید کے احکامات سے محروم اور دور ہیں، تو یقیناً یہ لمحات اور یہ واقعات اور یہ حادثات رونما نہ ہوتے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید پر سب سے پہلے ہم سب کو اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ یہ زمین پر پیدا ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب پر ہمیں ایمان بھی رکھنا ہوگا، اس قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہوگا تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ۔ یہ قرآن کا حق ہے، جیسے بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اہل محلہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مفلسوں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا بھی حق ہے کہ اس قرآن مجید کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ مسلمانوں، ہم سب کو اب اٹھنا ہوگا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ غفلت میں سونے کا وقت نہیں ہے، قرآن مجید کو صرف طاقوں میں رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیجئے، اس کو بوسہ دیجئے، اس کو چومیے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے، اس احساس کے ساتھ اس قرآن مجید سے ہم کلام ہوئے کہ اے قرآن، تو میرے رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے کہیے اے قرآن، تیرے الفاظ کیا تیرے رب کے اور میرے رب کے الفاظ ہیں؟ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب، اس کو لیجئے، پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ لوگوں، مسلمانوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم قرآن مجید میں تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم سب سے سوال کر رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ہر چیز پر غور ہو رہا ہے۔ یہ بے قیمت، بے حیثیت موبائل جس کے ہر میسج پر ہم تدبر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کی طرف میں ریسرچ کرتے ہیں، یوٹیوب ہمیں معلوم ہے، فیس بک ہمیں معلوم ہے، ٹویٹر ہمیں معلوم ہے، واٹس ایپ تو ہم چاٹتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کیا خواب دیکھتے ہو کہ ہم اس دنیا میں غالب رہیں گے، ہم اس دنیا میں سرخرو ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو قوم اس کو دی ہوئی، اس کی ہدایت کے لیے جو کتاب دی گئی ہے، اس کتاب کو پس پش رکھے گا، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا، یاد رکھیے مغلوب ہو کر رہیں گے، شکست خوردہ ہو کر رہیں گے۔
اس شکست خوردگی سے بچنے کے لیے اور مغلوب پن سے بچنے کے لیے، اس دنیا میں غالب آنے کے لیے مسلمانوں ہم سب کو اس کتاب کو پکڑنا ہوگا، اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوگا جن تک ہم نے افسوس اس کتاب کو نہیں پہنچایا۔ ہندوستان جو بھارت ہمارا ملک ہے، اس ملک میں 1 ارب 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جن میں 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 30 کروڑ مسلمان قرآن مجید کو تھام کر کھڑے ہو جائیں گے، کیا مجال ہے کہ مسلمانوں کی آنکھ سے کوئی آنکھ ملا سکے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کر سکے؟ بزرگوں، کمی ہم میں ہے، نقص ہم میں ہے، جھول ہم میں ہے، کمزوری ہم میں ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا قرآن مجید سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ نبی کل قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی ہمارے خلاف شکایت کریں قرآن مجید کے بارے میں کہ اے میرے پروردگار، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ بزرگوں، کچھ نہ کچھ اس وقت میں ہم سب کو فیصلے لینے ہیں۔ یہ عظیم الشان اجلاس آپ سب کو دعوت دیتا ہے، غفلت سے اٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کا مطلب جانتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کا مطلب جانتے ہیں؟ ہم ہر دن سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہم ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو ان تمام کی صورتوں میں رہنے والے واقعات، ان قرآن کی مثالیں اور قرآن مجید میں کیا پیغام دیا گیا ہے اور قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا ہے، یہ ہماری غفلت تھی۔ اگلے 10 سالوں میں ہماری یہ غفلت نہیں رہے گی۔ ہمیں آج اس اجلاس میں عہد کرنا پڑے گا، اس عہد کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، کل جب سورج طلوع ہوگا تو ہمارے ہاتھ میں وہ قرآن ہوگا۔ اس قرآن مجید کی 2 3 آیتوں کا روزانہ مطلب ہم انشاءاللہ سنیں گے، اس کا لفظی ترجمہ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے آیت۔ یہ ہے وہ کام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔ وہ ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اس کے معنی اور مطلب کو جانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور اس آیت کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے تھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس اجلاس کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے 2 اہم موضوع پر، بہت ہی اہم اور حساس موضوع کو لے کر آپ حضرات کو جمع کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اجلاس کامیاب ہو اور یہ اجلاس ہم سب کو عمل کی طرف راغب کرے۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں انتظامیہ کا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے لگے رہنے کی، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے کی اور قرآن مجید پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اور اس قرآن مجید کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو آج تک اس قرآن مجید کے مطلب کو سمجھ نہیں پائے، اور اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ قرآن مجید سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کے پیچھے ہمارا جھول ہے، ہماری بھول ہے، ہماری غفلت ہے۔ ہمیں اس غفلت سے اٹھنا ہوگا اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔